السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کروں گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں آپ کو حرف بہ حرف پڑھاؤں گی، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے تجوید کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد، الف کی آواز کو الگ پڑھنا ہے اور عین کی آواز کو الگ۔ اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آج آپ سیکھیں گے تجوید کا بنیادی قاعدہ اخفا۔ اخفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھپانا۔ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو وہاں ہم اخفا کرتے ہیں، یعنی کہ لفظ کو چھپا لیتے ہیں۔ اخفا کے کتنے حروف ہیں؟ 15۔ اور کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ قاف اور کاف، باریک کاف، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جب ہم نے پڑھی تھی سورۃ الکافرون تو یہاں کہاں ہو رہا تھا اخفا؟ یہاں پر ولا انتم عابدون، انتم پہ۔ انتم پہ کیوں؟ کیونکہ نون ایک نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا کا لفظ تا آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں ہم کریں گے اخفا، یعنی کہ نون کو چھپا لیں گے، ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے۔ انتم نہیں پڑھیں گے، انتم چھپا لیں گے۔ اور اس کے علاوہ واو مدہ کہاں ہو رہی ہے؟ تعبدون، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے دال کے اوپر، یہاں ہم کریں گے واو مدہ، ٹھیک ہے۔ اور غنہ کا ہم نے پڑھا تھا، غنہ کب کرتے ہیں؟ میم پر تشدید ہو اور نون پر، نون مشدد اور میم مشدد پر۔ آپ آگے شان نزول دیکھتے ہیں اس سورت کا۔ مکہ کے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم 1 سال آپ کی اللہ کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی اور واضح فرما دیا کہ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ Some of the people of Makkah said to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "We will worship your Allah for 1 year, and you worship our idols for 1 year." Then Allah revealed Surah Al-Kafirun, making it clear that there can be no compromise in matters of faith and religion. حضرت فروا بن نوفل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ فروا بن نوفل narrated by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "When you go to bed, recite Surah Al-Kafirun, for it is a declaration of freedom from shirk, associating
partners with Allah. سورۃ الکافرون سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، دین کے معاملے میں کبھی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے عقیدے پر مضبوط رہنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیں لیکن دین پر ثابت قدم رہیں۔ لیسن فرام سورۃ الکافرون: ورشپ اللہ alone. Never compromise in matters of faith. Stay firm in your belief. Respect others but remain true to Islam. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الکافرون کو صحیح تلفظ، صحیح معنی اور شان نزول کے ساتھ سیکھ لیا ہے۔ اللہ ہمیں اس سورت کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹوڈے وی لرن سورۃ الکافرون with correct pronunciation, easy meaning and the reasons for this revelation. May Allah help us understand this surah and act upon its teachings. Ameen.